تو اس کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ تو اپنے رب کی رحمت کی طرف آ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تھے وہ یوں آتا ہے، وہ ذرا زیادہ آیت اس کے اندر زیادہ محبت سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَرَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ تو پہاڑ کے کنارے آ جا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تاکہ ہم تم سے سرگوشیاں کریں، راز و نیاز کی باتیں کریں، تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ تیسری وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا کہ تم طور کی غربی جانب آ جاؤ، تو تم اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں نہیں تھے اور تم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ آیتیں پیش کرنے کے بعد ان سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات تمام دنیا کے خوارج علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے جس حساب سے وہ کہتے ہیں، جو بات چل رہی ویسے تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں وہ تشریف فرما تھے وہاں سے الگ کوہ طور کی جانب کیوں بلایا تھا؟ کیا اللہ وہاں ان سے کلام نہیں فرما سکتا تھا؟ وہاں اللہ حاضر ناظر نہیں تھا؟ جب وہاں اللہ حاضر تھا تو اللہ نے ان کو الگ کیوں بلایا تھا؟ وہ الگ اس لیے بلایا تھا، اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، مگر اس میں حکمت یہ تھی کہ وہاں لوگ تھے، یہاں سرگوشیاں راز و نیاز کی بات کرنی تھی، تو کیا راز و نیاز کی الگ باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا۔ حضور علیہ السلام ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جب آپ ہر جگہ آئیں تو آپ دوسرے مقام پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اس آیت کے اندر اس بات کا جواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آیت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا آپ کی امت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا ان یہود کے لیے ہو سکتی ہے جو یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور آپ سے وہ پوچھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، بڑی کمال کی بات ہے جو مفسرین نے یہاں بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری طور والی باتیں، اور عیسائی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے تھے، جب حضرت مریم کے سارا قصہ اور جب حضرت موسیٰ کا سارا قصہ ان کے سامنے بیان فرما دیا، تو بیان فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ابھی کا معنی اسی وقت نہیں، یعنی اس زمانے میں، اور پیدا ہونے کے بعد یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ مریم کے قصے کے وقت تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جسماً وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے وہ اس جسمانی نظر سے تو اس وقت نہیں دیکھا تھا، مگر یہ سارے قصے تم کو بیان کر رہے ہیں۔ ارے ظالموں، یہ تو بتاؤ اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ سارے اس وقت کے قصے کس طرح تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اصل میں ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جسمانی طور پر تو تمہارے سامنے یہاں ہیں، تو وہاں کے قصے یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں پر؟ تو حضور علیہ السلام کی جسمانی جو نفی ہے وہ کی جا رہی ہے، علم کی اور دیکھنے کی اور روحانیت کی نفی نہیں کی جا رہی۔ ہاں، حضور علیہ السلام وہاں دیکھ رہے تھے عالم ارواح میں، کیوں کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے معاملے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ اگر وہ روحانی طور پر وہاں موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس وقت یاد کرو؟ یہاں ایک بات کی نفی ہے اور ایک بات کا اقرار ہے، جسمانی طور پہ موجود ہونے کا انکار ہے اور لفظ اذ کے ساتھ روحانی طور پر وہاں موجود ہونے کا اقرار ہے۔ یہی بات علامہ ساوی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں جہتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کسی جہت سے بات ہوتی ہے، کبھی کسی جہت سے بات ہوتی ہے، تو یہاں جسمانی طور پہ جسمانی جہت سے بات ہو رہی ہے۔ آگے وہ ایک مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تھا تو کیا جو کافر باہر کھڑے تھے یا جو مکے میں کافر تھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھی تھا۔
ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو فرعون کے ساتھ نہ فرعون کے پاس جائے تو گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو کیا وہ فرعون کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہاں، فرعون کے ساتھ بھی اللہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، غار ثور کے اندر حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے بھی ساتھ اللہ تھا، باہر والوں کے بھی ساتھ بھی اللہ تھا، مگر وہاں ایک خاص قسم کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ نظر عنایت، نظر رحمت سے، نظر حفاظت سے، وہ جو اس کی کرم نوازی ہے نا، اس کرم نوازی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کرم نوازی کے ساتھ وہ صرف ہمارے ساتھ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جسمانی طور پر تو ان کے ساتھ نہیں، ہاں روحانی طور کی جو بات ہے وہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو مریم کی کفالت کے بارے میں کیا ہوا، ہاں اس طریقے سے وہ موجود تھے۔